اگر ارطغرل غازی نہ ہوتا تو آج پاکستان بھی نہ ہوتا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تاریخی حقیقت بتائیں گے کہ کس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم کرنے میں عثمانی سلطنت نے کردار ادا کیا تھا اور ہندوستانی مسلمان عثمانی سلطنت کے خلفاء کو اپنا خلیفہ کیوں مانتے تھے۔ عثمانی سلطنت کا حقیقی بانی ارطغرل غازی تھا اور ارطغرل غازی پاکستانیوں کا بھی ہیرو ہے۔ جب سے پاکستان میں ارطغرل غازی کا ڈرامہ آن ایئر ہوا ہے، پاکستان میں ایک بحث شروع کر دی گئی ہے کہ ہمارا ہیرو ارطغرل غازی نہیں ہو سکتا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی اور پاکستان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کرنے اور منظم ہو کر تحریک چلانے کا جذبہ سلطنت عثمانیہ کی سیاست اور خلافت سے جڑا ہوا تھا۔ ہندوستانی سلطان اور مسلمان سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر سے لے کر ٹیپو سلطان سمیت بہت سے مسلمان حکمران ارطغرل غازی کے جانشین خلفاء کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ نے علیحدہ قومی تشخص کی جدوجہد شروع کی، لیکن جب ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہوئی تو اس نے مسلمانوں کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعد ازاں تحریک خلافت کے رہنماؤں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، مولانا شبلی نعمانی سمیت کئی قداور مسلمان شخصیات نے تحریک پاکستان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور قائد اعظم کو منظم مسلمانوں کی وہ فورس فراہم کی جس نے ہندوستانی مسلمانوں کو قیام پاکستان کی منزل تک پہنچا دیا۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں میں الگ وطن کی امنگ پیدا کر دی تھی، اس لیے یہ کہنا کہ ارطغرل غازی پاکستانیوں کا ہیرو نہیں، یہ بات حقائق کے بالکل منافی ہوگی۔ ناظرین، تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں، یہ بات مزید روشن ہو جائے گی کہ پاکستان کی منزل تک پہنچنے کے پیچھے کتنی صدیوں کا سفر اور مصائب موجود ہیں۔ مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے کتنی زیادہ منازل طے کی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو ہندوستان پر حکومت کرنے میں کامیابی نہ ملتی تو خدا نہ کرے پاکستان کے قیام کی جدوجہد شاید کامیاب بھی نہ ہوتی۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمارے مشاہیر نے جو خون دیا وہ بھی شاید رائے گاں جاتا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان اور تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر نے مسلمانوں کے اندر حریت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا، جس نے بعد ازاں تحریک پاکستان کا روپ دھار لیا تھا۔ ناظرین، اب ذرا ماضی میں دیکھیں، یہ 16ویں صدی کا دور تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے ترک سلطان نے اس وقت مغل بادشاہ کو جنگ لڑنے کا طریقہ سمجھایا تھا جب وہ اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ مورخ پال ڈیوس کے مطابق 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا شاندار آغاز ہوا تھا۔ اس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگوں میں اس جنگ کو تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک قرار دیا، لیکن اس جنگ کو جیتنے میں بھی عثمانی سلطنت کا اہم کردار رہا تھا۔ یہ پہلی لڑائی تھی جس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا تھا۔ ابراہیم لودھی جب مغل بادشاہ بابر کے مقابل آیا تو اس کے پاس 50,000 سپاہی اور 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے۔ ظہیر الدین بابر نے اس جنگ میں توپیں استعمال کی تھی اور توپچی ترک سلطان کے تربیت یافتہ تھے۔ اس کے 12,000 تربیت یافتہ گھڑ سواروں نے توپیں چلنے کے بعد لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ ہی دیر بعد بابر کی فتح مکمل ہو گئی تھی۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے بابر نے عثمانی جنگی حربے کا استعمال کیا جس نے اس کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کے علاوہ اس فتح میں 2 ترک توپچیوں استاد علی اور مصطفیٰ نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ وہی توپچی تھے جنہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول نے بابر کو بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ بھی تھی جس کی بنیاد عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے بیٹے سلیمان شاہ کے پوتے اور ایک چھوٹی سی ریاست سعود کے ترک سردار تھے۔ انہوں نے ایک دن ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا اور عثمان غازی کو ایک عظیم سلطنت کا بانی بنا دیا۔ برطانوی مورخ کیرولین فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا ہے کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادیبیالی کے گھر میں سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے تخت شاہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس خواب کو
عثمان اول نے اپنے لیے خدا کا ایک اشارہ سمجھا اور پھر انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمن ریاستوں اور بالآخر بازنطینیوں کو پے در پہ شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جمانا شروع کر دی اور یونانی شہروں کو بھی فتح کر لیا، لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 13ویں صدی میں ہوئی جب انہوں نے بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ، جسے اب استنبول کہا جاتا ہے، اس کی فتح کی۔ مسلمان پچھلے 700 برس سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ باسفورس نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتے تھے۔ محمد فاتح نے حکمت بھری چال چل کے اس علاقے کو فتح کر لیا اور اپنا دارالحکومت قسطنطنیہ منتقل کر کے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب اختیار کیا۔ اب اگر بات کریں عثمانی سلطنت کے پہلے خلیفہ کی تو وہ سلیم اول تھے۔ ان سے پہلے عثمانیوں کو بادشاہ یا سلطان کہا جاتا تھا۔ فاتح کے پوتے سلیم نے 14ویں صدی میں مصر کے مملکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ سلیم اول کو پہلا عثمانی خلیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ سلیم اول نے مختصر عرصے میں ایک کے بعد ایک بڑی کامیابیاں حاصل کی اور ان تمام کامیابیوں کے پیچھے وہی جنگی حربہ تھا جو 10 سال بعد ظہیر الدین بابر نے پانی پت میں آزمایا تھا، یعنی کہ بارود۔ سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھ کنڈا یہی تھا جس نے ان کو اتنی کامیابیاں دی۔ ظہیر الدین بابر نے سلیم اول سے خاص طور پر رابطہ کیا تھا، جس کے بعد سلیم اول نے اسے 2 توپچی اور توپیں تحفے میں دی۔ بابر کے جانشین ہمایوں کو عثمانیوں کا یہ احسان یاد رہا۔ ہمایوں نے سلیم اول کے بیٹے سلمان عالی شان کو ایک خط میں لکھا: رتبے خلافت پر فائز عالی جناب، فلک عظمت کے ستون اور اسلام کی بنیادوں کے رکھوالے سلطان کے لیے نیک تمنائیں۔ آپ کا نام مہر جاہ و منزلت پر کھدا ہوا ہے اور آپ کے دور میں خلافت نئی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی خلافت جاری و ساری رہے۔ مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کا سلطنت عثمانیہ سے گہرا تعلق تھا۔ بعد ازاں شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے عثمانی سلاطین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ان کے درمیان تحائف اور سفارتی وفود کا تبادلہ عام ہوتا تھا اور وہ انہیں تمام مسلمانوں کا خلیفہ مانتے تھے۔ صرف مغل ہی نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت لینا ضروری سمجھتے تھے۔ بی سی کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وقت اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم سوم کے پاس بھیجا تھا تاکہ اس سے اپنی حکمرانی کی تائید کر سکے۔ آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ سلیم اول جنہوں نے ترک توپچی بابر کو تحفے میں دیے تھے، ان کے بیٹے سلیمان علی شان کی زندگی پر مبنی ڈرامہ میرا سلطان پاکستان میں بے حد شوق سے دیکھا گیا تھا۔ جس طرح آج ارطغرل غازی پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، اسی طرح میرا سلطان بھی لوگوں میں مقبول تھا۔ اب اگر سلطنت عثمانیہ کے زوال اور پاکستان کے قیام کی بات کریں تو 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جس وقت سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا، ہندوستان میں پاکستان کے روپ میں نیا اسلامی ملک طلوع ہونے جا رہا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ گئی تھی، سائنس ٹیکنالوجی کو کفر سمجھا جانے لگا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے زوال پر مہر لگ گئی۔ ادھر جہاز رانی کی صنعت کے فروغ کی وجہ سے یورپ جہاز رانی کے لیے نت نئے آلات ایجاد کر رہا تھا۔ دوسری چیز چھاپا خانہ تھی، جس کی ایجاد کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب پیدا ہو گیا۔ علوم و فنون عام آدمی کی دسترس میں آ گئے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر عثمانی بھی پرنٹنگ پریس سے استفادہ شروع کر دیتے تو آج شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عثمانی سلطنت سال بسال
सुकड़ती चली गई। हत्ता कि पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेजों ने उनसे अनातोलिया के अलावा तकरीबन तमाम इलाके छीन लिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो उस्मानी खलीफा को ही अपना मजहबी हुक्मरान और रहनुमा समझते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की क़यादत में तहरीक खिलाफत शुरू की, जिसने अंग्रेजों को धमकी दी कि अगर उन्होंने खलीफा अब्दुल हमीद को माजूल करने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। इस तहरीक में अताउल्लाह शाह बुखारी, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना जफर अली खान, मौलाना महमूद उल हसन और हकीम अजमल खान जैसे रहनुमा भी शामिल हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी तहरीक खिलाफत का साथ देना शुरू कर दिया। इससे पहले ये तहरीक मजीद जोर पकड़ती 1922 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद को माजूल और खिलाफत के मनसब को खत्म कर दिया और यूं 623 बरस तक शानो शौकत से राज करने वाली उस अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो गया। नाज़रीन, इस दौर में हिंदुस्तानी अवाम ने तहरीक खिलाफत की कामयाबी के लिए दिल खोल कर चंदा दिया। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से औरतों तक ने अपने हाथों की चूड़ियां और कानों से बुंदे उतारकर खिलाफत की कमेटियों के नजर कर दिए। रिवायत मशहूर है कि एक औरत अपना बच्चा ले आई और ये कहकर खिलाफत कमेटी के हवाले कर दिया कि मेरे पास चंदे में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है। ये तहरीक तो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन तुर्की के अवाम को ये जज्बा आज भी याद है। जो लोग तुर्की गए हैं वो यही कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की जितनी इज्जत तुर्की में होती है वो किसी और मुल्क में नहीं होती। इस तहरीक के बदौलत मुसलमानों को दो बुनियादी फायदे हुए थे। एक तो उन्हें तुर्कों के साथ दिल से रिश्ते का इस्तवार करने का मौका मिला था। दूसरा बड़ा फायदा पाकिस्तान की सूरत में मिला। तहरीक खिलाफत के रहनुमाओं ने ही पाकिस्तान की तहरीक को तकवीयत दी और मुसलमानों के अंदर अलग कौम और वतन का जज्बा पैदा किया था। तहरीक खिलाफत न होती तो मुसलमानों के अंदर कौमी और दीनी हमीयत पैदा करना मुश्किल हो जाता। इसके बावजूद कायदे आजम को मुसलमानों को यकजा करने में काफी तगोदो करनी पड़ती। अगर तहरीक खिलाफत ने मुसलमानों के अंदर कौमी और दीनी हमीयत पैदा न की होती तो मुसलमान गुलामी में रहना पसंद कर लेते। तहरीक खिलाफत के कायदीन के नाम पर आज पाकिस्तान भर में कई टावर्स और शहरों के नाम भी रखे जा चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने तहरीक खिलाफत में जो रूह फूंकी थी वो मुस्लिम लीग के वजूद में सरायत कर गई। आज नौजवान नस्ल को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के कयाम के पीछे एक तवील तारीख और तहरीक मौजूद है, जिसे उस्मानी खिलाफत ने जिला बख्शी थी। उस्मानी खिलाफत की जब भी बात की जाएगी अर्तुगरुल गाजी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा।